کیا آپ نے سوچا ہے کہ درخت صرف زمین کی زینت نہیں، یہ انسان کے عقیدے، مذہب اور تہذیب کا حصہ بھی ہے؟ یہ پتوں کی سرسراہٹ، پھولوں کی خوشبو اور جڑوں کی مضبوطی کے ساتھ ہماری تاریخ میں ایسی کہانیاں سناتے ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہیں۔ مدینے کی گرم ہوا میں ہلتی کھجور کے پتوں کی آواز، یہ صرف ایک درخت نہیں، مسلمانوں کی ایمان کی علامت ہے۔ اسے مومن سے تشبیہ دی گئی ہے، سیدھا، مضبوط، ہر موسم میں سبز۔ کھجور کا میٹھا پھل روزے دار کے لیے افطار کی پہلی خوشبو ہے۔ لیکن ایک اور درخت بھی ہے جس کا ذکر ایک دن آنے والے عظیم واقعے سے جڑا ہے، غرقد۔ کانٹوں سے بھرا یہ درخت یہودیوں کا ساتھی کہا گیا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ قیامت کے قریب یہ درخت یہودیوں کے لیے پناہ گاہ بنے گا۔ اس کی سرسراہٹ میں گویا وقت کی ایک گہری چھپی ہے، اسی لیے اسے خاموش درخت بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یورپ کی برفانی شاموں میں کرسمس کی روشنیوں سے سجا ہرا بھرا سنوبر یا چیڑ کا درخت عیسائی تہوار کی خوشی، امید اور برکت کی علامت ہے۔ اس کے گرد بچے گاتے ہیں، گھنٹیوں کی جھنکار فضا کو گرم کر دیتی ہے۔ کرسمس ٹری، سنوبر کا وہ درخت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی مقام فلسطین میں کبھی نہیں ہوگا۔ یہ یورپ کی قدیم سردیوں کی رسم سے آیا، جہاں اسے زندگی اور امید کی علامت مانا جاتا تھا۔ صدیوں بعد یہ روایت کرسمس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں منائے جانے والے تہوار کا حصہ بن گئی۔ یہ درخت دراصل برفانی یورپ کی قدیم تہذیبوں میں سردیوں کی لمبی راتوں میں زندگی اور امید کی علامت تھا۔ صدیوں بعد یہ روایت مسیحی تہوار کے ساتھ جڑ گئی اور یوں سنوبر کا درخت کرسمس کی پہچان بن گیا۔ ہندو مت میں دو درخت خاص طور پر مقدس سمجھے جاتے ہیں، برگد کا درخت لافانی زندگی، تحفظ اور استحکام کی علامت، اور دوسرا پیپل کا درخت جسے بدھ مت میں بھی خاص سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ نے اس کے نیچے گیان حاصل کیا تھا۔ یہ درخت بودھی درخت کے نام سے مشہور ہے۔ دنیا کے یہ مقدس درخت، چاہے وہ کھجور ہو یا غرقد، کرسمس ٹری ہو یا پیپل اور برگد کا درخت، یہ سب جڑوں اور پتوں کا نام نہیں، یہ کہانیاں ہیں، عقیدے ہیں اور وہ خاموش گواہ ہیں جو صدیوں سے انسان کے ساتھ سانس لے رہے ہیں۔ ان کی شاخوں میں تاریخ کی سرگوشیاں ہیں اور ان کی چھاؤں میں عقیدے کی دھڑکن ہے۔